بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، میں امی افتخار اور آپ ہیں ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ سی نیوز کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کی اس ویلاگ کے اندر ہم بات کریں گے کہ اب افغانستان اور پاکستان کے درمیان معاملہ ایک نیا رخ اختیار کر گیا۔ دنیا کے سامنے بھی پروف آنا شروع ہو گئے اور اس مائنڈ سیٹ کے سامنے بھی ثبوت آنا شروع ہو گئے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، پاکستانی فوج جو ہے نا وہ جان بوجھ کر یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ اس کے اوپر پوری تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ وہ کون کون سے پروف ہیں، کون کدھر جا رہا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے، غدار کون ہے، محب وطن کون ہے، اور افغانی چاہتے کیا ہیں۔ کیونکہ جو ذبیح اللہ ان کا جو سپوکس پرسن ہے، جو اس کی پریس کانفرنس سامنے آئی، وہ کافی تھاٹ پرووکنگ ہے، کہ جس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ رات کے 1 بجے یا 12 بجے یا 2 بجے کون سے اسکول کھلے تھے بچوں کے جہاں پہ تعلیم دی جا رہی تھی افغانستان کے اندر، اور وہاں بچوں کے اسکول کے اوپر جا کے پاکستانی فورسز نے جو ہے نا وہ اٹیک کیا، فضائیہ نے اٹیک کیا۔ تو ذبیح اللہ صاحب اگر ان کے پاس اس کی ایکسپلینیشن ہے تو وہ ضرور دیں کہ رات کے اس وقت کون سا اسکول جو تھا کھلا تھا اور ان بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو معاملے کو بالکل ہی ایک نیا رنگ اور ایک نیا روپ جو ہے نا وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ذبیح اللہ صاحب کے پاس کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہ جس سے وہ دنیا کو ثابت کر سکیں کہ یہ حملے عام لوگوں پر کیے گئے، بالکل عام لوگوں کے اوپر نہیں کیے گئے، بڑے ٹارگیٹڈ اٹیک تھے، اور انہی ٹی ٹی پی کے لوگوں کو جنہیں ان مقامات سے اٹھایا گیا اور جا کے بارڈر سے لے جایا گیا اور جا کے آبادی کے اندر ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں نشانہ بنایا گیا اور وہی نشانہ بنے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کے لیے مختلف چینل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ چینل کون سے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ انڈین، ٹھیک، دوسرے ممالک کے، ان کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کیسی دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ ایک انڈین صحافی ہے، اس کا اگر آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں تو واضح لکھا ہوا ہے، ساتھ فیصل مسجد کی، اسلام آباد کی فیصل مسجد کی پکچر بنی ہوئی ہے اس کے ٹویٹ کے اندر، اور ساتھ واضح لکھا ہوا ہے کہ ہمارا نشانہ جو ہے نا وہ یہ گرنیڈ پڑا ہے، یہ بم پڑا ہے، اور یہ فیصل مسجد ہے، ہم اس کو بڑی آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ انڈین چینل سے ہمیں، انڈین جو صحافیہ وہ ہمارے تک افغانیوں کا میسج پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بات کی گئی ہے کہ سینٹوریس اسلام آباد میں اس کی پکچر لگا کے سامنے بتایا گیا کہ ہم اس کو نشانہ بنائیں گے، ٹھیک۔ اس سے بھی آگے بڑھے کہ کہتے ہیں ہم لاہور کو نشانہ بنائیں گے، یہاں پہ آ کے جو ہے نا کچھ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کچھ کریں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں اب یہ سورسز استعمال کر رہے ہیں، اور یہ جو جھوٹ کا پلندہ بولا جاتا ہے کہ جناب نہیں، ہم تو بالکل بھی جو ہے نا وہ بڑے معصوم ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ادھر سے جو پکڑے گئے نا، کہتے ہیں کہ ثبوت نہیں ہے، جو مارے گئے ہیں ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نکلے افغانی، ٹھیک، ان کی پوری آئیڈینٹیفیکیشن سامنے آئی ہے کہ حملے کے دوران ان کے کن کن سے رابطے تھے، اس وقت کس کس کے ساتھ وہ پوری طرح سے متحرک تھے۔ یہ سارے پہلو سامنے آ چکے ہیں، کس طرح سے اس کو ختم کر سکتے ہیں، کس طرح سے ذبیح اللہ صاحب اس سے انکار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، خود غلط ہونے کے باوجود، انڈیا کی پروکسی بن کے ان کی گود کے اندر بیٹھ کر پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم اس سے پاکستان کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچائیں گے، اور بہت کچھ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر چلا رہے ہیں، ٹھیک۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آخر یہ معاملہ جو ہے نا وہ ہے کیا۔ ٹھیک ہے، مخالفت ہونا، نظریاتی طور پہ اختلافات ہونا، وہ اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے، لیکن حقائق کو کیسے مسخ کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، کون غدار ہے، کون غدار نہیں ہے؟ ایک یوٹیوبر ہے عادل راجہ، بیرون ملک بیٹھا ہے، پاک فوج کے خلاف پوری کمپین چلاتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایک سیاسی جماعت ہے، اس سیاسی جماعت کے چاہنے والے اس کے بڑے دلدادہ ہیں، بڑے پسندیدہ۔ وہ پہلے جب پاک بھارت کشیدگی ہوئی اس وقت وہ انڈیا پہنچا، انڈین چینلز پہ پہنچا، وہاں پہ آ کے اس نے پاکستان کے خلاف جو کچھ بول سکتا تھا، جو مواد دے سکتا تھا وہ دیا اس نے۔ اب وہ افغانی ٹی وی ٹولو اس تک پہنچا، اور وہاں پر بیٹھ کر اس نے جو باتیں کی ہیں اور جو کچھ وہ بول رہا ہے وہ قابل افسوس ہے۔ اور یہ اس مائنڈ سیٹ کی جو یہاں پہ جو ہے نا فوجی شہید ہوتا ہے، افیسر ہمارے شہید ہوتے ہیں، تو
اس کو کسی اور رنگ میں دیا جاتا ہے, اس کو اور رنگ کے اندر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر پیش کیا جاتا ہے, پوری کمپین چلائی جاتی ہے. ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ آخر یہ سارا غداری کا معاملہ کیا ہے, کس طرح سے ان سارے چینلز کو ایک ہی وقت کے اندر پاکستان کے خلاف جو ہے ابھی یہ سارا کچھ سامنے آ رہا ہے. کوئی بھی جو بھی ریسرچ کرے گا وہ پہنچ جائے گا کہ یہ معاملہ آخر جو ہے نا وہ کہاں تک پہنچتا ہے اور کس حد تک جو ہے نا وہ جا سکتا ہے. پاکستان تو باہر کہہ رہا ہے اپنی سرزمین کو روکیں نہ استعمال کریں, ہمارے خلاف اٹھتے ہیں وہاں سے آ کے حملے کرتے ہیں, جدید ترین اسلحہ موجود ہے, یہ لوگ ان کو حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ سارے مختلف چینلز کا استعمال کر کے وہ پاکستان کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اور اب تصویریں دے رہے ہیں ایکس کے اوپر, ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں جی یہ بم پڑا ہے اور یہ فیصل مسجد ہے, ہم جو ہے نا اس طرح سے اٹیک کریں گے اور اڑا کے رکھ دیں گے. دے گی دھمکی پاکستان کو کہ جناب ہم آپ کے اوپر عسکری حملہ کریں گے. اب ایک کامن سا کوسچن ہے, ان کے پلے کیا ہے کہ جو عسکری حملہ یہ کریں گے؟ کیا کوئی منظم فوج ہے ان کے پاس؟ کیا کوئی فضائیہ ان کے پاس ہے؟ کیا ان کے پاس یہ ماں سوائے اس کے کہ اٹھ کے دہشت گردی کریں, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. صرف اور صرف یہ ایک کام کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ اٹھیں اور اٹھ کے آ کے حملہ آور ہو جائیں. بس حملہ آور کیا ہونا, چھپ کے حملہ کریں, ٹھیک, اور آ کے دہشت گردی اس طرح سے بنائیں. ابھی ایک حال ہی کے اندر, ابھی حالیہ دنوں کے اندر ان کا ایک اچھا خاصا کمانڈر ہے, وہ قومی ٹی وی کے اوپر افغانستان کے اندر بیٹھا کہہ رہا جناب ہم جو ہے نا وہ موجود ہیں ہمارے خود کچھ بمبار پاکستان کے اندر, ہم کسی وقت بھی ایکٹ کر سکتے ہیں, کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر اٹیک ہو بھی رہے ہیں, مساجد کو, گھروں کو, فیملیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ سارا کچھ سلسلہ اب ساری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. تربت کے اندر کیا کچھ ہوا ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک, اس کا نقصان کتنا ہوا. ابھی 3 بھائیوں کو اٹھایا گیا, تینوں پاکستان پولیس کے ملازم تھے, مسجد سے انہیں اغوا کیا گیا, ٹھیک, اور جا کے پھر بردردی کے ساتھ ان کو مارا گیا. تو یہ کون سا مذہب, کون سا اسلام ہے جس کا اپنے لبادہ اڑا ہوا, جس کو لے کے آپ چلے ہیں اور دکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں, عادل راجہ صاحب کہتے ہیں یہ ثبوت ہے ہی نہیں پاکستان کے پاس. ان کے تولوں کے, ان کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں عادل راجہ صاحب بہت سارے ثبوت ہیں, یہ نہیں ہے کہ ثبوت نہیں ہے, ساری دنیا کے سامنے رکھے ہیں. کس چیز کی مذاکرات کی ہے آپ نے جب پہلی دفعہ جنگ کی ہے قطر کے اندر اور استنبول کے اندر, کس چیز کے, کیا اس مذاکرات کے اندر آپ ان کے سامنے ثبوت نہیں رکھے گئے؟ رکھے گئے ہیں, ساری چیزیں واضح کی گئی ہیں, دیکھے ہیں لوگوں نے, لیکن اس کے باوجود نمک حرام ہے. ٹھیک, ان کے لیے نمک حرام جو ہے وہ بھی چھوٹا لفظ ہے, اس سے بڑا لفظ استعمال ہونا چاہیے. لیکن یہ لوگ حد اکراس کر رہے ہیں, ساری کی ساری لمٹ اکراس کر رہے ہیں. اور ابھی بھی ہو سکتا ہے یہ ویلاگ شائع ہونے تک اس سے پہلے حالات کہاں سے کہاں تک پہنچے. اب تو خبر دیتے ہوئے بھی ڈر آتا ہے, خوف آتا ہے, ٹھیک, اور یہ ایک کے بعد دوسرا حملہ, ایک کے بعد ایک حملہ کر رہے ہیں. ہم ادھر ہی مسلح افواج موجود ہے, اتنا آسان ہے آپ فیصل مسجد تک آ جائیں, ٹھیک, اور انڈینز کے ذریعے ہمیں دھمکیاں پہنچائیں. تو ایسا معاملہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کو دیکھنا پڑے گا. دنیا بھی دیکھ رہی ہے, سارے کے سارے معاملہ دیکھ رہے ہیں. جیسا کریں گے ویسا بھریں گے, ویسا ہی جواب آپ کو ملے گا اور ٹکا کے ملے گا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جناب نہیں ملے گا. تم لوگ تو صرف دہشت گردی کر سکتے ہو نا, تو ادھر تو پوری منظم فورسز موجود ہیں اور اٹامک پاور ہے, اس کا پورا جواب جو ہے نا وہ دیا جا سکتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, ملاقات ہوتی ہے اگلے